جی میرے والد صاحب رحمۃ اللہ کے پاس خانقاہ میں آتے تھے، اور ان کے وصال کے بعد بھی میرا اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب ہم پڑھ کے آتے ہیں مدرسے سے تو اتنا یقین اس طرح کا نہیں تھا جو اولیاء کاملین کا. تو جب والد صاحب ہوتا ہی ہوتا تھا کہ جب کوئی ایسا پیشنٹس آتا تھا، گٹلی ہوتی تھی سر پہ یا ہاتھ پہ، تو وہ پنک سالٹ جسے کہ لاہوری نمک ڈیلے والا 7 پیسز پہ ہر ایک پر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کو نبی صاحب نے سورہ شفا بھی کہا، اس کا نام سورہ شفا بھی. تو جہاں وہ کینسر ہوتا تھا، ابھرا ہوا ہوتا تھا، آدمی یا بچے لے کے آتے تھے، تو والد صاحب رحمۃ اللہ ایک پیس پر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اس کو اس طرح یعنی رگڑ رہے ہوتے تھے، اور 7 مرتبہ. والد صاحب رحمۃ اللہ کے وصال کے بعد اب یقین مانے کہ ایک بچہ میرے پاس لے کر آئے تو اس کے اس طرح بہت بڑا تھا. میں نے ان سے بولا بھی ڈاکٹر کے بعد لے کے جاؤ، کہنے کا نہیں آپ وہ والد صاحب جو عمل کرتے تھے وہ سورہ فاتحہ والا وہ آپ کر دیں. میں نے ان سے بولا بھائی آپ کریں یار، ڈاکٹر نے کہا نہیں آپ کریں، بچہ بھلے سے مر جائے. میں نے کہا نہیں پہلے آپ اس سے وعدہ کریں ڈاکٹر کو بھی دکھائیں گے، میڈیکیشن بھی کریں گے، پھر میں کروں گا. اب یقین مانے بہن، میں باوضو ہوں یہاں پر، آپ سب لوگ یہاں موجود ہیں. میں نے 7 یا 8ویں دن میں نے دیکھا عمران بھائی اور ضامن بھائی کہ وہ جو اتنا بڑا گٹلی تھی وہ ڈیزالو ہو گیا. اللہ اکبر. تو جن کو کینسر ہے، دیکھیں سورہ شفا کم از کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اور وہ بات کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے. تو سورہ فاتحہ 7 مرتبہ آپ پنک سالٹ لیں گے 7 ٹکڑے اس طرح کے یعنی کہ بڑے بڑے، اور جہاں آپ کو کینسر ہے گٹلی ہے وہاں آپ 7 مرتبہ اس کو رگڑیں گے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے 7 دن کریں، 14 دن کریں، 21 دن کریں یا 41 ڈیز 41 دن کریں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو صحت عطا فرمائے گا. ساتھ میں اپنی میڈیکیشن بھی جو ہے وہ جاری رکھنی ہے. اچھا جی ہمارے ساتھ کالر موجود ہے رخسار. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. نبی آپ کی کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، آپ ٹھیک ہے رخسار؟ جی الحمدللہ. اور میری طرف سے تمام علماء کرام کو بھی السلام علیکم اور جمعہ مبارک آپ سب کو. وعلیکم السلام. کیا پوچھنا چاہیں گی؟ آپ نے مجھے پوچھنا یہ تھا کہ میرے بھائی نا باہر جانا چاہتے ہیں، ابراڈ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے لیے نا قاری صاحب سے پوچھنا تھا کہ اس کی آسانی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. مطلب کوشش بہت کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، لیکن نا وہ کچھ ہو نہیں رہا، ابھی کوئی ٹائم لگ نہیں رہا. تو اس کی آسانی کے لیے اگر کوئی تھوڑی سی رہنمائی فرما دے پلیز. چل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا. رخسار باہر جانا چاہتے ہیں روزگار کی وجہ سے، کہیں پر بھی آپ کا سفر کا ارادہ ہے یا ایسا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اس کا بہترین وظیفہ یہ ہے، سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کو 5 مرتبہ پڑھیں ہر نماز کے بعد اور دعا کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ میرے حق میں بہتر ہے تو آسانی ہو جائے. اس کے علاوہ دعائے استخارہ جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، کبھی بھی جب بھی آپ کوئی کسی بھی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو دعائے استخارہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ اگر وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا اس کے لیے راستے ہموار کر دیں گے، اور نہیں حق میں بہتر ہوگا تو وہ آپ خود بخود اس سے آپ کا دل ہٹ جائے گا. یہ سب سے آسان طریقہ ہے کسی بھی کام کرنے کے لیے، دعائے استخارہ کو اپنایا جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کہتے ہیں کہ ہم دعائے استخارہ کی نبی ہمیں ایسے ہی تعلیم دیتے تھے جیسے قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے. تو دعائے استخارہ جو ہے ہر کام کرنے سے پہلے لازمی طور پر اپنی زندگیوں میں شامل رکھیں. اچھا علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ویسے بھی ہجرت کرنا چاہتے ہیں وہی روزگار کی وجہ سے، اور جیسے ان کا بھائی بھی باہر جانا چاہتا ہے، تو کیا وہی جیسے انہوں نے وظیفہ بتایا تو میں آپ سے بھی وظیفہ لینا چاہوں گی. جی سب سے پہلے تو اس میں جو بھی رزق کے لیے وطن چھوڑنا چاہتا ہے تو پہلے کسی صاحب عرفان سے مل جو بھی ان سے پہلے ہی دیکھے کہ آیا میرے لیے رزق کے لیے موو کرنا بہتر ہے بھی کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہمارا عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم خود سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ شاید یہ باہر ہوگا. دیکھیے بڑا میٹر کرتا ہے کہ ہر زمین گرین لینڈ نہیں ہوتی میرے لیے. کون سی زمین میرے لیے گرین لینڈ ہے پہلے اس کو دیکھنا چاہیے. میں سوچ رہا ہوں باہر جاؤں، خدا مطلب کہہ رہا ہے کہ نہیں تو اسلام آباد چلا جا، ٹھیک ہے نا. تو بات یہ کہ پہلے تو یہ فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ ایک رہائش اور ایک رزق کا یہ دو مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے ان کو تعین کرنا چاہیے کہ آیا اس کو میں اختیار کرنا ہی نہیں کرنا. اس کے بعد اس کی پھر بہتری کے لیے دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. پہلے تو یہ کرنا چاہیے ان کو کہ یہ معلومات کریں پہلے کسی سے کہ آیا ان کو اپنے وطن میں کا رزق ہے یا باہر اس کے لیے ان کی جانا کوشش جا رہے ہو، ٹھیک ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ ملتان میں آم اچھا ہوتا ہے اور سرگودا میں کنو اچھے ہوتے ہیں. زمین 5 گھنٹے کا فاصلہ ہے
زمین ویسی زرخیز ہے، وہی فرٹیلائز ہے، لیکن سرگودا میں آپ آم بوتے ہیں تو آم نہیں نکلتا، اور ملتان میں کنو بوتے ہیں تو صحیح سے کنو نہیں نکلتے، بالکل، کیونکہ وہ گٹلی کہتی ہے کہ میرے لیے یہ گرین لینڈ ہے، اس کی کہتی ہے گٹلی کہتی ہے میرے لیے یہ گرین لینڈ ہے. بالکل ایسے ہمارا رزق کا تعلق ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا گرین لینڈ ہے کیا، کہاں جانا چاہیے، اپنے ملک میں یا ملک سے باہر. ملک سے باہر جانا ہے تو پھر سلیکٹ کریں کہ مڈل ایسٹ میں جاؤں، یورپ جاؤں، کہاں جاؤں، پہلے یہ طے کریں، پھر اس کے لیے اسباب کریں کہ میں کیسے چل رہا ہوں، میرے آسان نہیں ہو جائے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے لیے پھر ظاہر ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت پڑھے، خدا کی بارگاہ میں حاجت طلب کرے کہ یہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھ رہا ہوں اپنے اس مقصد کے لیے، اس میں میرے لیے آسانی پیدا ہوں. اور 110 مرتبہ سورۃ الحمد جو ہے اس کو معمول بنائے نماز فجر کے بعد 110 مرتبہ، اور اس نیت کے ساتھ کہ یہ میرا کام اس میں آسانی ہو جائے. جب اس کے اسباب ہو جائیں اور سب کچھ ہو جائے تو اس کے بعد پھر نماز شکر ادا کرنا نہ بھولے، ٹھیک ہے، وہ بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے. اور شکر الہی جو ہے، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کہی تھی، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو نہیں ہے اس کو شمار کرتے ہیں، یہ نہیں ہے، یہ نہیں، یہ نہیں، جو ہے اس کا تذکرہ نہیں کرتے. بالکل. کراچی سے کالر ہے شمیلہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں مدیہ؟ بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر. کیا پوچھنا چاہیں گی؟ ہاں مدیہ، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے بچے ہیں ان کی ہر فرمائش، ہر خواہش پوری کرو، لیکن بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہماری تربیت میں کوئی نہ کوئی ایسی کمی رہ گئی ہے کہ بچے ہماری بات نہیں سنتے. ہاں، یہ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دوسرا، جہاں تک کہہ رہے ہیں کہ قبولیت کا کوئی وقت ہوتا ہے، تو مدیہ میرا اپنا اوپینین ہے کہ آپ جب سچے دل سے دعا مانگو، چاہے وہ کوئی بھی وقت ہو، رات کا وقت ہو، دن کا وقت ہو، صبح کا وقت ہو، آپ سچے دل سے دعا مانگو، یقین کریں اتنی جلدی قبول ہو جاتی ہے کہ بعض دفعہ ہم لوگ خود کہتے ہیں، اور ہم لوگ کو کہتے ہیں نا شکرے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں یار کاش اس وقت ہم لوگ کچھ اور مانگ لیتے، دیکھو ہماری دعا اتنی جلدی قبول ہو گئی. تو وہی کہتے ہیں کہ قبولیت کا کوئی خاص وقت نہیں، اب جب سچے دل سے دعا مانگو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. بالکل بالکل صحیح بات ہے آپ کی بات ہے. میرا بھی بس ادھر میں ایک چھوٹا سا شعر بولوں گی، جیو اس طرح زمانے میں کہ دنیا رشک کریں، مر جائیں تو لوگ کہیں کون مر گیا یارو. ویسے دنیا میں رہنا ہے اس طرح رہو کہ آپ کے مرنے کے بعد لوگ آپ کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھیں، آپ کے لیے بخشش کی دعا کریں. اللہ نہ کرے کہ ایسا نہ کر کے جاؤ کہ لوگ آپ کی قبر پہ جانے سے پہلے 50 دفعہ سوچیں کہ یار اس بندے کی قبر پہ جا کے کیا پڑھنا ہے، اس نے تو دنیا میں جو کرنا تھا کر لیا، ہم لوگ اب اس کے لیے کیا معافیاں مانگے. تو دنیا میں رہو تو اس طرح رہو کہ مرنے کے بعد بھی لوگ آپ کو بہت اچھے لفظوں میں یاد کریں. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. بہت شکریہ جی. شمیلہ جی ہمارے ساتھ موجود تھی. اچھا، وہی سوال جو میں نے شو کے آغاز میں بھی کیا تھا کہ ہم ماں باپ بچوں کی ہر خواہشات کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود بچے ہمارے جو ہیں وہ ڈسوبیڈینٹ ہیں. اور پھر میں نے بچوں کے والے سے کافی وظیفے بھی جو ہیں وہ پوچھے بھی، تو آپ جان بھی سکتی ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں، اگر آپ کے ماں باپ، ویسے ہماری دعا کبھی قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو سیدھا میں تو مطلب یہ امی سے کہتی تھی، ابو کو کہتی تھی ابو یا اس کے لیے دعا کرتے ہیں. وہ لوگ جن کے دونوں ماں باپ نہیں ہیں پھر وہ کس کے پاس جائیں؟ کیا وہ قبرستان جا کے کہہ سکتے ہیں ان سے؟ ان کے واسطہ دے کے بھی کر سکتے ہیں. اور میں یہ بھی یہاں پہ کئی چیزیں بتا دوں. جو ساتھ کی بات ہو رہی ہے قبولیت کی، تو 2 خطبوں کے درمیان جو نشست ہوتی ہے، امام صاحب جب بیٹھتے ہیں، وہ گھڑی بڑی اہم ہوتی ہے، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. ماں باپ اگر حیات ہو تو ان کے قدموں میں بیٹھ کے ان سے گفتگو کرتے ہوئے دعا کی جائے، وہ قبول ہوتی ہے. اسی طرح جب اذان ہو رہی ہو، اذان ختم ہو جائے تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. فرض نماز کا سلام پھرتے ہی بہت قبولیت کا وقت ہے، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح جب بارش نازل ہو رہی ہے تو بارش کے نزول کے وقت اس وقت رزق کی، روزی کی اللہ سے دعا مانگیں. سورہ قدر 11 مرتبہ آتا ہے کہ آپ پڑھیں. بارش کے جتنے نقطے ہیں اس کو وہ اللہ سے کہیں گے، اللہ جس طرح بھی مسلسل بارش ہو رہی ہے اس طرح رزق کی مجھ پہ بارش فرما دے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی، تو اس دعا کا ایک خلاصہ بتایا گیا، حدیث میں آتی ہے، گوگل پہ مل جائے گی. اللہم اکثر مالی و ولدی وبارک لی فیما اعطیتنی. اس کا مطلب ہے کہ اللہم، اے اللہ، اکثر مالی، میرے مال میں کثرت عطا فرما، وولدی، اور میری اولاد میں کثرت فرما، اور وبارک لی فیما اعطیتنی، جو مجھے دیا اس کے اندر برکت عطا فرما. تو یہ اردو میں بھی کر سکتے ہیں. پھر خود کھانے کی جو دعا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، 100 مرتبہ پڑھیں تو کھانے میں اس میں برکت ہوگی، سکون بھی آئے گا زندگی میں انشاءاللہ. گھر سے نکلنے والی دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ ویسے بھی نارمل 100 مرتبہ ڈیلی پڑھیں، گھر بیٹھے ہی پڑھیں کہ میں توکل کرتا ہوں اللہ کے اوپر، انشاءاللہ اس سے برکت آئے گی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو قرآن کریم کی ایک آیت ہے. وربطنا علی قلوبہم، یہ سورہ کہف میں ایک آیت آتی ہے، آیت نمبر 11 ہے.
وربطنا علی قلوبہم. یہ اتنا جملہ پڑھ لیں یا یہ پوری آیت اینڈ تک پڑھ لیں. جو دل میں بے سکونی آتی ہے نا, سب چیزیں بھی ہیں پھر بھی بے سکونی, انگزائٹی کا شکار ہیں کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, یہ ہر ایک انسان کے ساتھ ہوتا ہے. تو وربطنا علی قلوبہم, اس دعا کو پڑھیں انشاءاللہ سورہ کہف اور اصحاب کہف کی برکت سے دلی سکون مل جائے گا. تو قبولیت کا وقت تو ہر وقت ہوتا ہے, لیکن یہ کچھ مخصوص اوقات ہیں. بیت اللہ کی چوکھٹ پہ قبول ہوتے ہیں, ماں باپ کے قدموں میں دعا قبول ہوتی ہے. تو اس لیے ماں باپ اگر دنیا سے جا چکے ہوں, ان کی قبر پہ مرد تو جا سکتے ہیں, ان کے قدموں میں کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, ان کے واسطے سے دعا کریں, ان کو ایصال ثواب کر کے دعا کریں, تو انشاءاللہ اولاد کے لیے ان کی دعا قبول ہوتی ہیں. اچھا, میں بس